کہتے ہیں کہ زندگی کے سب سے بڑے اور گہرے سبق اکثر موٹی موٹی کتابوں میں نہیں بلکہ بہت ہی سادہ سی کہانیوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ وہ کہانیاں جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اور جو ہمیں انسانی فطرت کا، اس کی اچھائی اور برائی کا آئینہ دکھاتی ہیں۔ تو آج ہم ایسی ہی 3 کہانیوں کی دنیا میں چلیں گے جو ہمیں دھوکہ، دوستی اور غصے کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیں گی۔ تو ایک گدھا، ایک جنازہ اور ایک ٹوٹا ہوا شیشہ، عجیب سا سوال ہے نا؟ بھلا ان 3 الگ الگ چیزوں میں کیا ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ بظاہر تو کچھ بھی نہیں، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ تینوں مل کر انسانی نفسیات، رشتوں کی گہرائی اور ایک لمحے کی غلطی کے تباہ کن نتائج کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ ان کا جواب وہ ان کہانیوں میں ہی چھپا ہے جو ہم جاننے والے ہیں۔ تو ہمارا پہلا پڑاؤ ہے دھوکے کی دنیا۔ یہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ کتنا نازک ہوتا ہے اور کس طرح کچھ ہوشیار لوگ ہمارے اپنے ڈر اور ہماری انا کو ہی ہمارے خلاف استعمال کر کے ہمیں وہ کچھ دکھا دیتے ہیں جو ہوتا ہی نہیں ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک بازار ہے، ہر طرف شور اور ہجوم۔ وہاں ایک آدمی ایک بہت ہی کمزور مریل سے گدھے کو بیچنے کی کوشش کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، ایک اشرفی، بس ایک اشرفی میں لے لو، لیکن کوئی اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا۔ لیکن پھر جیسے ہی ایک شاہی سواری وہاں سے گزرتی ہے، پوری کہانی ہی بدل جاتی ہے۔ ہوا یہ کہ بادشاہ سلامت اپنے وزیر کے ساتھ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے گدھے کی قیمت پوچھی تو مالک نے فوراً اپنی بات بدل دی اور کہا، جناب، اس کی قیمت سونے کی 2 تھیلیاں ہیں۔ بادشاہ تو حیران رہ گیا کہ بھئی اس مرے ہوئے جانور میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تو مالک نے ایک ایسا دعویٰ کیا جس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ وہ بولا، حضور، جو بھی اس پر بیٹھتا ہے اسے مکہ اور مدینہ نظر آنے لگتے ہیں۔ اور یہاں بیچنے والے نے اپنی اصل چال چلی۔ جب بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ وہ گدھے پر بیٹھ کر دیکھے، تو بیچنے والے نے فوراً ایک اور بات کہی۔ وہ بولا، ایک بات یاد رہے جناب، یہ مقدس نظارے کسی گناہگار کو نظر نہیں آتے۔ اب وزیر صاحب تو پھنس گئے، بری طرح پھنس گئے۔ اگر وہ سچ بولتے ہیں کہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، تو سب کے سامنے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ گناہگار ہیں اور ان کی ساری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ دھوکہ اتنی آسانی سے کامیاب کیوں ہو گیا؟ وجہ بہت سادہ سی نفسیات ہے، اپنی بے عزتی کا ڈر۔ وزیر اور اس کے بعد خود بادشاہ دونوں اپنی عزت اور انا کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک مقدس کہانی کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ کوئی بھی اس پر سوال اٹھا کر خود کو گناہگار ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ ہوتا ہے سماجی دباؤ۔ اور یہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لینے کا معاملہ صرف بازار کے گدھے تک ہی نہیں رہتا۔ یہی نفسیاتی کھیل ہمیں وہاں بھی نظر آتا ہے جہاں عقیدت کا معاملہ ہو، جیسا کہ ہماری اگلی کہانی میں ایک پیر صاحب اور ان کے مریدوں کے ساتھ ہوا۔ سنیے، ایک پیر صاحب اپنے مریدوں کو صحرا میں اپنی کرامات کا قصہ سنا رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ بھوک لگتے تو ہوا میں اڑتا ہوا پرندہ ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اسے سورج کی روشنی پر بھون کر کھا لیتے۔ پیاس لگتی تو زمین سے مٹھی بھر ریت اٹھاتے اور نیچے سے پانی کا چشمہ نکل آتا۔ ایک سوکھی جھاڑی کو ایک چلو پانی ڈالا تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک گھنا درخت بن گئی، اور حد تو تب ہو گئی جب انہوں نے وضو کیا تو ان کے چہرے سے گرنے والے پانی کے قطرے کالے رنگ کے طوطے بن کر درخت کی ٹہنیوں پر بیٹھ گئے۔ سارے مرید تو جھوم جھوم کر سبحان اللہ کر رہے تھے، لیکن ان میں سے ایک نے اچانک پوچھ لیا، پیر صاحب، کالے رنگ کا طوطا؟ اس پر پیر صاحب نے تو اسے غصے سے دیکھا، لیکن ساتھ بیٹھے دوسرے مرید نے اسے کوہنی ماری اور کہا، اوئے چپ کر، باقی سارے کام تو جیسے بڑے سائنس کے مطابق ہو رہے ہیں، جو تجھے صرف طوطے کے رنگ پر شک ہو رہا ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اکثر بڑے بڑے جھوٹ تو مان لیتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی عجیب سی بات پر آ کر اٹک جاتے ہیں۔ چلیں اب دھوکے کی ان اندھیری گلیوں سے نکلتے ہیں اور اس روشنی کی طرف چلتے ہیں جو انسانی رشتوں کی بنیاد ہے، یعنی دوستی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جب انسان کے پاس کچھ نہیں بچتا تب اصل میں کیا بچتا ہے اور وفاداری کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہے 2 دوستوں کی، علی اور سلیم۔ علی بہت امیر تھا، ہر طرح کی آسائش تھی اس کے پاس، جبکہ سلیم ایک غریب محنت کش تھا۔ لیکن پیسے کی یہ اونچ نیچ کبھی ان کی دوستی کے بیچ نہیں آئی۔ علی ہمیشہ سلیم کی عزت ایک بڑے بھائی کی طرح کرتا تھا۔ پھر وقت بدلا، علی کا سارا کاروبار ڈوب گیا، وہ بالکل قلاش ہو گیا۔ سارے مطلبی دوست اور رشتہ دار اسے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن
ایک شخص تھا جو چٹان کی طرح اس کے ساتھ کھڑا رہا، اور وہ تھا سلیم۔ اس دن علی کو احساس ہوا کہ اصل امیری پیسہ نہیں بلکہ وفاداری ہے، اور سچا بھائی وہی ہے جو برے وقت میں آپ کا ہاتھ تھام لے۔ لیکن وفاداری کبھی کبھی پیسے اور ساتھ دینے سے بھی بہت آگے کی چیز ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یہ ایک ایسے وعدے کو نبھانے کا نام ہے جو آپ کو آنسوؤں کے بیچ مسکرانے پر مجبور کر دے۔ دوستی کی ایک ایسی ہی دل کو چھو لینے والی کہانی سنتے ہیں۔ ایک نوجوان اپنے سب سے اچھے دوست کے جنازے پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ایک بزرگ نے اسے دیکھا تو ڈانٹا کہ یہ بے ادبی ہے، جنازے پر کوئی مسکراتا ہے بھلا؟ نوجوان نے اپنے آنسو پونچھے اور بولا، بابا جی، میرا اس سے وعدہ تھا کہ ہم جب بھی ملیں گے مسکرا کر ملیں گے۔ آج میرے آنسو پونچھنے کے لیے وہ تو نہیں ہے، اس لیے میں بس اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ اور اب ہم اپنی آخری کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں خبردار کرتی ہے، یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ غصے کا صرف ایک لمحہ، صرف ایک پلک جھپکنے کا وقت کیسے پوری زندگی کی ندامت اور تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ ایک باپ اور بیٹے کی بہت ہی المناک داستان ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ زندگی میں کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے، اور کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی معافی نہیں ہوتی۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی معمولی غلطی سے۔ ایک بچہ کھیل رہا تھا اور اس سے کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ آواز سن کر باپ غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ باہر بھاگا، زمین سے ایک لکڑی اٹھائی اور بچے کو بے رحمی سے مارنا شروع کر دیا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے ایک ایسے المیے کو جنم دیا جس کا انجام صرف تباہی تھا۔ غصے میں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ باپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس لکڑی میں زنگ لگی ہوئی کیلیں تھیں۔ ان کیلوں کا زہر بچے کے ننھے ہاتھوں میں پھیل گیا۔ جب اسے ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی جان بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اس کے دونوں ہاتھ کاٹنے پڑیں گے۔ غصے کے ایک لمحے کی قیمت اس بچے نے عمر بھر کی معذوری سے چکائی۔ جب بچے کو ہوش آیا اور اس نے اپنی خالی کلائیاں دیکھیں تو اس نے اپنے باپ کو دیکھا اور بہت معصومیت سے کہا، بابا مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کچھ نہیں توڑوں گا، بس میرے ہاتھ واپس دے دو۔ یہ الفاظ ایک تیر کی طرح باپ کے سینے میں لگے۔ اپنے کیے کا یہ پچھتاوا اور شرمندگی کا بوجھ وہ باپ برداشت نہیں کر سکا۔ وہ ہسپتال کی عمارت کی چھت پر گیا اور وہاں سے کود کر اس نے اپنی جان دے دی۔ غصے کے صرف ایک لمحے نے نہ صرف بچے کو ہمیشہ کے لیے معذور کر دیا بلکہ ایک پورا خاندان ختم کر دیا۔ تو ایک دھوکے باز گدھا، ایک سچا دوست اور ایک غصے میں بھرا باپ، ان تینوں کہانیوں کا نچوڑ کیا ہے؟ آئیے ان بکھرے ہوئے دھاگوں کو جوڑ کر زندگی کے سبق کی ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ ان کہانیوں سے ملنے والے سبق بہت واضح ہیں۔ پہلا، ہر اس بات پر سوال اٹھائیں جو آپ کے خوف یا آپ کی انا کو استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ دوسرا، یہ یاد رکھیں کہ اصل دولت پیسہ نہیں، وفاداری ہے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم، اپنے غصے پر قابو پانا سیکھیں، کیونکہ غصے کا ایک لمحہ آپ سے وہ کچھ چھین سکتا ہے جو پوری زندگی میں واپس نہیں مل سکتا۔ اور آخر میں ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنے کا ہے، جس طرح ان کہانیوں میں گہرے سبق تھے، اسی طرح ہماری اپنی زندگی بھی تو لاتعداد کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے رکیے اور سوچئے، آپ کی زندگی کی کہانیاں آپ کو کیا سکھا رہی ہیں؟